جی میرے عزیزو، پاسٹر وقار رضی میں آپ سبوں کی خدمت میں، جیسا کہ میں نے پریویس ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم جو صلیبی کلمات ہیں ان کے بارے میں جانیں گے اور اس کی بہتر تشریح اور بہتر طریقے سے میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا کہ آپ کیسے جو گڈ فرائیڈے کی عبادت ہے اس کے اندر ان کلمات کے اوپر بول سکتے ہیں، سرمن ڈلیور کر سکتے ہیں۔ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ بہت سے لوگ کلیسیاؤں کے اندر کیا کرتے ہیں، ان کلمات کی تشریح، ان کلمات کو تفصیلی بیان کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ بڑا اچھا ایک عمل ہے، بچے بیان کر رہے ہوتے ہیں، کانفیڈنس آتا ہے بات کرنے کا اور پرجوش انداز میں وہ بیان کرتے ہیں۔ تو میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا، وہی بات ابھی دہراؤں گا کہ بیسیکلی اٹس ناٹ اے کمپٹیشن، یہ کوئی کمپٹیشن نہیں ہوتا کہ کون بہتر سنا رہا ہے، کون بہتر ڈلیور کر رہا ہے۔ یہ بیسیکلی خدا کے کلام کی خدمت ہے، اور جس نے خلوص سے دل سے کرنی ہے خداوند کا آسمان اس پر کھل جائے گا۔ یہ کوئی کمپٹیشن نہیں ہے کہ یہ کوئی نہ سوچے کہ اس نے سنایا تو کلیپنگ زیادہ ہوئی، میں نے سنایا تو کلیپنگ کم ہوئی۔ میں بتا رہا ہوں یہ کمپٹیشن نہیں ہے، یہ خدا کے جلال کے لیے ہے، اور آپ نے اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ جب ہم خالص نیت، خالص دل سے یہ خدمت خدا کے لیے کریں گے تو آسمان کھل جائے گا۔ تو آج ہم دوسرے کلمہ کی طرف آئیں گے اور اس کی تشریح کے بارے میں بات کریں گے۔ مختصراً بتاتا چلوں کہ دوسرا کلمہ جو ہے وہ نجات کا کلمہ ہے، اور اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں انجیل مبارکہ میں سے تو آپ لوکا کی انجیل 23 باب اور اس کی 43 آیت میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ میں الفاظ دہرا دیتا ہوں۔ لکھا ہے، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یعنی کہ اس کلمہ میں، ان الفاظ میں ایک خوشی کی بشارت ہے، اور ایک بشر کو اس دنیا کے اوپر، اور یہ پہلا بشر ہے کہ جس کو دنیا کے اندر یہ اچھی خبر سنائیں گی کہ تو کنفرم ہے کہ تو کیا جائے گا، فردوس یعنی جنت میں جائے گا۔ کنفرم اس کو بتا دیا گیا، اور یہ کس نے بتایا؟ یہ میرے اور آپ کے نجات دہندہ خداوند یسوع المسیح کے منہ کے الفاظ ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ یہ کراس پر کہی گئی جو کہے گئے الفاظ ہیں، یہ سیکنڈ سینگ ہے، یعنی دوسرا کلمہ ہے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ یہ کلمات ہمارے لیے بڑے اہم ہیں، کیونکہ جو بستر مرگ پر نصیحتیں ہوتی ہیں وہ بہت بیش قیمت الفاظ ہوتے ہیں۔ میں نے لاسٹ میں بھی بتایا تھا کہ ان کو ہمیں اپنے ذہن نشین کرنا ہے، یاد کرنا ہے، زندگی کا حصہ بنانا ہے، اختیار کر لینا ہے، تاکہ ہر جگہ جب ہم جائیں تو لوگ جانیں کہ یہ مسیح کے پیروکار ہیں۔ میرے عزیزو، جب ہم لوکا کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو نہ صرف خداوند یسوع المسیح بلکہ اور بھی بہت سے لوگ پکڑے گئے، رومی گورنمنٹ نے پکڑے، اور وہ جو سارے لوگ تھے ان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی گناہ، کوئی نہ کوئی قصور تھا، اور ان کو دھر لیا گیا، پکڑ لیا گیا، اور ان کو سزائے موت سنائی گئی مختلف لوگوں کو۔ اب جو رومی گورنمنٹ ہے، میں اس کے بارے میں بتاؤں تو ایک جابر قسم کی یہ گورنمنٹ تھی، اور یہ جرم ثابت ہونے پر سخت سزا سناتی تھی، اور وہ لوگ جو اس گورنمنٹ کے خلاف جاتے تھے اور اس گورنمنٹ کے خلاف باتیں کرتے تھے، ان کے ساتھ تو ان کا جو رویہ تھا وہ انتہائی ظالمانہ ہوتا تھا، اور یہی خدشہ تھا ان لوگوں کو، اس دور کی گورنمنٹ کو، کہ یہ جو شخص ہے، یہ جو مسیح ہے، یہ ہمیں اور ہماری گورنمنٹ کو ٹارگٹ کرتا ہے، اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہیں، اور کہیں ہمارا یعنی کہ جو اثر و رسوخ ہے ان لوگوں پر ختم نہ ہو جائے۔ اور اس ڈر اور اس دہشت میں انہوں نے خداوند یسوع المسیح کو گرفتار کیا، اور پھر بیجا اور بے تکے الزامات لگا کر کیا کر دیا گیا کہ اس کو صلیب پر چڑھایا گیا۔ اب جب صلیب پر چڑھایا گیا تو اس کے ساتھ 2 ڈاکو بھی تھے۔ میں نے بتایا کہ بہت سے لوگ پکڑے گئے اس کے ساتھ جو کہ گناہ گار تھے، اور ان میں سے 2 ڈاکو بھی پکڑے گئے، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ طنز کرتا ہے کہ اگر تو واقعی خدا کا بیٹا ہے، اگر تو واقعی بادشاہ ہے تو کیا جلال میں آ، ہمیں بھی بچا اور خود بھی بچ۔
اور ان میں سے جو دوسرا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بیسیکلی ہم کیا کر رہے ہیں کہ اپنے کیے کی سزا پا رہے ہیں، اور یہ جو ہمارے ساتھ ہے مسلوب ہو رہا ہے یہ بالکل کیا ہے، بے گناہ ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ ہماری سزا واجب ہے، یہ دوسرا کہتا ہے کہ ہماری سزا واجب ہے کیونکہ ہم اپنے کیے کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن یسوع نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور یہی کیا ہے، کفارہ ہے، کہ اس کی جو زندگی تھی وہ گناہ سے کیا تھی، پاک تھی۔ وہ میرے اور آپ کے لیے کیا کر رہا تھا، یہ سب کچھ جو اس کے ساتھ ہو رہا تھا برداشت کر رہا تھا۔ اور ڈاکو نے اس بات کا اقرار کیا، ایک تو اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور یہ گواہی دی کہ خداوند یسوع المسیح جو ہیں وہ کیا ہے، بے گناہ ہے۔ اسی طرح وہ ساری بھیڑ جو تھی ان کے اندر جو ایک صوبے دار تھا وہ کیا کرتا تھا، جانتا تھا کہ یہ سارے کا سارا جو الزام ہے، یہ معاملہ ہے، یہ سر جھوٹ پر مبنی ہے۔ اور یہ ڈاکو جو تھا اس نے اقرار کیا کہ ہم تو گناہ گار ہیں، ہم تو کیے کی سزا پا رہے ہیں کیونکہ اس کی زندگی میں گناہ تھا اور اس نے بہت سے برے کام کیے ہوں گے جس کی وجہ سے وہ پشیمان تھا، اور وہ اس بات پر مطمئن تھا کہ میں تو اس بات پر میں اس سزا کو ڈیزرو کرتا تھا، دیٹس وائی کہ میں یہاں پر ہوں۔ اور پھر پلاطوس نے کہا کہ یہ گرفتاری محض حسد کی وجہ سے ہے، میں اس میں کوئی بھی گناہ نہیں دیکھتا، یعنی کہ یہ تھا کفارے کی گواہی کہ وہ جو جان تھی جو دوسروں کے لیے بہائی جا رہی تھی وہ بالکل کیا تھی، بے گناہ تھی۔ جو دوسروں کے گناہوں کی خاطر اپنی جان دے رہا تھا وہ خود کیا تھا، بے گناہ تھا۔ اب ڈاکو کی جو شخصی زندگی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نے ایک اچھے گھرانے میں پرورش پائی ہو، اور یہ تھوڑا سا ایک ریفلیکشن شو ہوتا ہے کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہی اپنے گناہوں پر پشیمان ہوتے ہیں اور وہی اعتراف کرتے ہیں کہ واقعی میں نے برا کام کیا تھا اور اس کی سزا پا رہا ہوں۔ آج کے دور میں بھی کچھ ایسے لوگ آپ کو ارد گرد ملیں گے، اور وہ جو ڈاکو تھا لگتا ہے کہ اچھی تربیت تھی، اچھا خاندان تھا جس میں وہ پلا بڑا، لیکن ایک بری صحبت نے اس کو کیا کر دیا، ڈاکو بنا دیا۔ اور اسی وجہ سے کہ وہ اچھا جو بیج تھا جو اس کی زندگی میں بویا گیا وہ کہیں نہ کہیں وہ کیا تھا کہ مرجایا ہوا تھا، اور ایک دم سے اس میں کیا آ گئی، جان آئی، اور اس کو پتہ چلا کہ میں غلط ٹریک پر تھا اور میری زندگی کا جو مقصد تھا کچھ اور تھا، لیکن میں کچھ اور کرتا رہا۔ تو آج اس کے پاس موقع تھا اور اس نے اس موقع کا کیا کیا، بھرپور فائدہ اٹھایا۔ بعض دفعہ ہمیں بھی زندگی بہت سے مواقع دیتی ہے، لیکن ہم انسان ہونے کے ناطے کبھی بھی کیا کرتے ہیں کہ ان موقعوں کا فائدہ نہیں اٹھاتے۔ بہت سے لوگ جو موقعوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں وہ زمین سے کیا کرتے ہیں، آسمان اور پھر بلندیاں اور بلندیاں پاتے چلے جاتے ہیں، ترقی پر ترقی پاتے چلے جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو مواقعوں کا احترام یا قدر نہیں کرتے وہ تنزلی کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ پر ہمیں یہاں پر بھی اس نے کیا کیا، اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور کیا ہے کہ بدلے میں فردوس۔ اور ایک اور جگہ جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو مصرف بیٹا جو ہے وہ بھی اچھے گھر میں پرورش پا رہا تھا، لیکن بری صحبت نے اس کو کیا کر دیا کہ ایک اندھی کھائی میں دھکیل دیا، اور وہ جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہا ہے۔ اور ایک دم یعنی کہ اس کو خیال آیا کہ ایک دم سے ایک چانس، ایک دم سے یعنی کہ جو مردہ روح تھی اس میں زندگی کی لہر آئی، اور وہ واپس آیا اور اس نے اقرار کیا، اور اس کے باپ نے اس کو کیا کر لیا، گلے لگا لی۔ آج میں اس کلمہ کے ذریعے، آج میں اس سرمن کے ذریعے آپ کو سکھانا چاہتا ہوں کہ میرا اور آپ کا خدا باہیں پھیلائے ہماری انتظار کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو گناہ کی زندگی بسر کر رہے ہیں، میں آج ان کو تنبیہ کرتا ہوں کہ چھوڑیے اس گناہ بری زندگی کو، اس میں کچھ نہیں رکھا، اس کی جو مزدوری ہے وہ موت، اور اینڈ جو ہے وہ دوزخ ہے، آگ ہے۔ لیکن وہ لوگ جو توبہ کریں گے لوٹ آئیں گے، اور وہ تو باہیں پھیلائے کھڑا ہے۔ جس نے مصرف بیٹے کا ویلکم کیا وہ اسی طرح ہمارا بھی کیا کرے گا، ویلکم کرے گا، بشرط کہ آپ کیا کریں، اقرار کریں اپنے گناہوں کا، جس طرح ڈاکو نے کیا۔ اور کیا ہوا کہ وہ بھی زندگی حاصل کر گیا، مصرف بیٹے نے کیا تو وہ بھی زندگی حاصل کر گیا۔ اور میری ضرور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی یوں ہی کریے تاکہ آپ بھی زندگی حاصل کریے۔ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور کیا پائیں، زندگی پائیں۔ اور بہت سے لوگ جو ہیں
وہ ایسا نہیں کرتے اور کیا رہتے ہیں، وہ بری اور گناہوں کی دلدل میں زندگی بسر کرتے رہتے ہیں، اور پھر وہ یہ بھی گلا کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، خدا کو ہمارے ساتھ کوئی زیادہ دشمنی ہے، لیکن وہ اپنی ذاتی اور انٹرنل لائف کے اوپر غور نہیں کرتے، گناہ کو نہیں چھوڑتے. دیٹس وائی کہ وہ اندھیرے میں ہی زندگی بسر کرتے جا رہے ہیں. ڈاکو کی سزا واجب تھی، لیکن جب اس نے اقرار کیا، اعتراف کیا، تو پھر درخواست کی کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد رکھنا. اس گناہ گار کے لیے نجات کے دروازے کیا ہو گئے؟ کھل گئے. درخواست کی، التجا کی. آج آپ بھی التجا کریے. کوئی اگر بیماری میں ہے توبہ کرے، اگر کوئی کیا ہے کہ مفلسی کی دلدل میں ہے، کوئی قرضوں کے تلے ہے، تو آج اس کلام کو سننے والے تمام لوگ اقرار کریں کہ یہ جو برا وقت ہے، میرے گناہوں کی آزمائش ہے، مجھ پر خدا کی آزمائش ہے، کیوں نہ کہ میں توبہ کروں اور کیا پاؤں؟ ہمیشہ کی زندگی پاؤں. اور جس طرح اس ڈاکو نے کیا کی، ایک اپیل، ایک درخواست دائر کی ہے، اور خدا نے اس کے دل پر غور کیا کہ واقعی یہ خالص نیت، خالص دل سے مجھے پکارتا ہے، تو کیوں نہ میں اس کو کیا کروں؟ معاف کروں، اور کیا کروں کہ اس کو ایک ایسی بشارت دوں جس سے اس کی زندگی جو ہے وہ خوشیوں سے بھر جائے. ڈاکو نے توبہ کی ہے، اور توبہ کر کے وہ بادشاہی اور فردوس کا حصہ بن گیا. میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ بھی توبہ کریں. میں چاہتا ہوں کہ اس کلام کو سن کے آپ اپنے آپ کو جھنجھوڑیں، تنہائی میں جائیں، سوچئے اپنی انٹرنل لائف کے بارے میں، تاکہ آپ خدا کے نزدیک آئیں. اور میں آپ کو بتاؤں، ڈاکو نے توبہ کی، بادشاہی اور فردوس کا حقدار بن گیا. اسی طرح پالوس نے توبہ کی، اور یسوع کے بعد دوسری اہم شخصیت جو ہے وہ کیا ہے؟ پالوس ہے. توبہ کر کے وہ خدا کی طرف لوٹ آیا. اور میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ڈاکو پہلا شخص ہے جس نے یسوع کے منہ سے فردوس کی بشارت کو سنا ہے، جنت کی بشارت کو سنائیں گے. بہت سعادت کی بات ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے بھی یہ الفاظ بولے جائیں، اور یہ تب ہوگا جب آپ اپنے گناہوں کو چھوڑیں گے، ترک کریں گے، اور ان کا اقرار کریں گے اس کے سامنے. اور یہ کام اس نے کب کیا؟ جب وہ اندھیرے میں تھا، اور اس نے اجالے کی کرن کو دیکھا ہے. اور جب وہ ظلمت میں تھا اس نے نور کو دیکھا ہے. جب وہ دکھ میں تھا اس نے عظمت کو دیکھا ہے. اور جب وہ بے ایمانی کی زندگی بسر کر رہا تھا اس نے امانی بصارت سے یسوع کے جلال کو دیکھا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آج آپ بھی اپنی جو آنکھیں ان کو کھولیے اور خدا کے جلال کو دیکھیے اور توبہ کریے، تاکہ آپ کی آنے والی نسلیں اور آپ کیا پائیں؟ ہمیشہ کی زندگی پائیں. اور اس کلمہ میں پھر کہوں گا کہ اس نے کیا کیا ہے؟ ایک سوال کیا ہے، اور وہ سوال کیا ہے؟ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے مجھے بھی یاد رکھنا. اور اس کا جواب جو اسے ملا ہے وہ حیران کن ہے. تو آج ہی میرے ساتھ کیا ہوگا؟ فردوس میں ہوگا. ہاللیلویہ. اگر آپ بھی چاہتے ہیں تو زندگی پر غور کریے، توبہ کریے، اور خدا کے نزدیک آئیے. یقین مانیے کہ جنت اور سکون آپ کا انتظار کر رہا ہے. لیکن یہ تب ممکن ہے جب آپ گناہ کی